خاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، گزشتہ خطبہ میں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. اسی مضمون کو آگے لے کر چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انسان ہیں. بہت سارے لوگ، بہت سارے جاہل لوگ یہ نظریہ عقیدہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نور پیدا ہوئے. ابھی بھی میں بیان کر کے آ رہا تھا کہ بریلوی مولوی اسی موضوع پہ لگا ہوا ہے کہ آپ نور پیدا ہوئے. آپ تو نور ہی ہیں بس. ایک بات آپ نے بڑی دھیان سے سننی ہے کہ حضور کی ولادت بتا رہی ہے کہ آپ نور نہیں ہیں، آپ کی ذات انسان ہے. لیکن یہ بات ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ آپ انسانوں میں سے انسان تو ہے پر انسانوں جیسے انسان نہیں. انسانوں میں سے انسان تو ہے پر انسانوں جیسے، بولو، انسانوں جیسے انسان نہیں. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، بہت سارے کمالات ظاہر ہوئے. حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ پیدا ہوا
تو ام ایمن داعیہ آگے بڑھی کہ اس بچے کو نہلایا جائے، صاف کیا جائے۔ ہر انسان کی ولادت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہر انسان کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہی انسان کی ہے۔ فرشتوں کی کبھی ولادت ہوئی؟ کبھی سنا کہ جبریل امین کی ولادت ہوئی ہے؟ اور کون سے دن ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی؟ اور اگر ہوتی نا تو یہ اس میں کبھی جلوس نکالتے۔ حضرت میکائیل کی ہوئی، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، کبھی سنا ان کی ولادت ہوئی؟ وہ تو نور ہے نا، نور کی ولادت نہیں ہے، ان کی کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، چاچا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کوئی پھوپھیاں نہیں ہے، خالہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انسان ہیں۔ انسان دنیا میں آیا، ہر انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باعادت ہوئی، داعیہ آگے بڑھی کہ آپ کو نہلایا جائے، صاف کیا جائے۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ خون لگا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، نہلایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کا کمال کیا ہے؟ آپ پیدا ہوئے، داعیہ جب آگے بڑھی تو آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی، آپ کا جسم پاک تھا۔ ولد رسولا طاہرا مطہرا، آپ پاک پیدا ہوئے، نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے وجود سے خوشبو نیک رہی تھی، پورا کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ جہاں آپ پیدا ہوئے وہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھی، وہاں خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے آپ کا ختنہ بھی ہوا تھا، ختنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو، ہم سب کا ختنہ ہوا ہے، کوئی وقت کا ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، سب کا ختنہ ہوا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا کمال یہ تھا، آپ پیدا ہوئے تو ختنہ پہلے سے تھا۔ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا اور غذا ماں کے پیٹ سے مل رہی ہے، وہ ناف کے ذریعے غذا جا رہی ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو ناف کاٹنی پڑتی ہے۔ رحمت کائنات جب دنیا میں آئے تو آپ کی ناف کاٹنی نہیں پڑی، آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، آپ کی پیشانی سے نور نکلا۔ ایک روایت میں آپ نے یوں انگلی اوپر کی، آپ کی انگلی سے ایک نور نکلا، وہ نور بڑھتا بڑھتا مشرق مغرب شمال جنوب تک پھیل گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی میں آیا ہوں اور میری نبوت کا نور پوری دنیا میں پھیل جائے، نور نبوت پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اور پھیلا ہے کہ نہیں پھیلا؟ پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ نور نبوت ہے، میں مسلمان ہوں، یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ آپ مسلمان ہیں، نور نبوت کی برکت ہے۔ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، یہ نور نبوت کی برکت ہے۔ یہ میرے نبی کا نور میرے تک پہنچا، آپ تک پہنچا، گاؤں تک پہنچا، شہر تک پہنچا، پوری دنیا میں یہ نور نبوت پہنچ رہا ہے، پہنچ کے رہے گا۔ اور کچے پکے مکان میں یہ نور نبوت پہنچے گا کہ نہیں؟ یہ ہے نور نبوت پھیلا اور پورے دنیا میں پھیل گیا۔
مشرق سے لے کے مشرق تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتے اور یہ جاہل اس نور سے ذاتی نور مراد لے گیا کہ حضور کی ذات نور، حضور کی ذات نور ہے۔ میں اس بات کو انشاءاللہ اتنی آسانی سے سمجھاؤں گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی اور دلائل سے سمجھاؤں گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک بادل سایہ کمرے میں داخل ہوا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ غائب، نظر نہیں آ رہا، اور اس بچے کو اللہ کی طرف سے اٹھایا گیا، پوری دنیا کی سیر کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس میں آدم کی انابت، شیش کی معرفت، دانیال کی محبت، نوح علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ، ابراہیم کا جوش و توحید، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک، حضرت عیسیٰ تک جتنے کمالات ہیں، جتنے اوصاف ہیں، وہ سارے اس بچے کے اندر رکھ کر اور محمد نام رکھ کر دنیا میں دے۔ حضرت آمنہ کی گود میں آ گیا وہ بچہ۔ تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا کہ نبی جو بھی ہے وہ انسان ہوتا ہے، انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے، پر انسانوں جیسا انسان نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں نا اپنے جیسا مانتے، اپنے جیسا مانتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے وہ بندہ تو کافر ہو جاتا ہے، وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں، کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمارے نبی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، وہ بندہ بھی ایمان سے خارج۔ جو بندہ یہ کہے کہ ہمارے نبی تو موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، تو وہ بندہ بھی ایمان سے خارج۔ آپ ان جیسے بھی نہیں تھے، آپ کی شان ان سے بھی اعلیٰ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور پیدا کیوں ہوئے؟ حضور پیدا کیوں ہوئے؟ اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ انسان ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ بولو یار، کیا ہیں؟ انسان ہے، اس لیے پیدا ہوئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ پاک کیوں پیدا ہوئے؟ آپ کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی، غسل دینے کی ضرورت نہیں تھی، پاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جواب یہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے انسان تو ہیں، پر انسانوں جیسے، بولو، انسانوں جیسے نہیں ہیں، اس لیے آپ پاک پیدا ہوئے۔ آپ کے وجود میں گندگی نہیں تھی، آپ پاک تھے، آپ کا خطرہ نہیں ہوا۔ آپ انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں، انسان تو ہے پر انسانوں جیسے نہیں۔ ہر انسان کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولو بولو یار، آپ کو نہیں آتی؟ آتی ہے نا، ہر انسان کو نیند آتی ہے، مجھے بھی آتی ہے، آپ کو آتی ہے۔ تو وقت کا غوث ہے، قطب ابدال ہے، اس کو بھی نیند آتی ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان کو نیند آتی ہے۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی نیند آتی تھی، لیکن مجھے نیند ہے، آپ کو نیند ہے، مولانا غوث محمد کو نیند ہے، احمد علی لاہوری کو نیند ہے، داتا اجمیری کو نیند ہے، جس کو بھی ہے۔ ہمارا سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ٹوٹ جاتا ہے نا۔ ہم سوئے، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، اور نبی سوئے تو نبی کے سونے سے وضو، بولو، وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کو نیند کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کیا ہے؟ انسان ہے۔ نبی کیا ہے؟ انسان ہے۔ انسان ہے، انسان ہے، اس لیے نیند آتی ہے، انسان ہے اس لیے نیند آتی ہے۔ لیکن دوسرا سوال یہ ہے
کہ میں سوؤں وضو ٹوٹ گیا، آپ سوئے وضو ٹوٹ گیا، ولی صاحب سوئے وضو ٹوٹ گیا، مفتی صاحب سوئے وضو ٹوٹ گیا، غور صاحب سوئے وضو ٹوٹ گیا، پر نبی جب سوتے ہیں وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ جواب یہ ہے انسانوں میں سے انسان تو ہے پر انسانوں جیسے انسان نہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا، میرا دل نہیں سوتا۔ ہم سو جاتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ہمارا پورا وجود سو جاتا ہے، پورا وجود، پورے اعضاء سو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے جب میں سوتا ہوں آنکھیں تو سوتی ہیں پر دل نہیں سوتا، دل جاگ رہے۔ میں اور آپ سوئے ہمیں خواب آئے تو ہمارا خواب جھوٹ ہے، ہمارا خواب کیا ہے؟ بولو یار، تھوڑی زبان اور ہلاؤ، بولو بولو، جھوٹ ہے۔ کہیں اکا دکا کوئی سچا ہو جائے وہ بھی تھوڑا جا، مگر نہ ہمارا خواب سچا نہیں ہے۔ ہمارا خواب وحی الہی نہیں ہے، وحی الہی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ خواب میں آیا یہ کر لو ہم کرنے لگ جائیں۔ نبی کو بھی خواب آتا ہے، حضور علیہ السلام کو بہت سارے خواب آتے تھے اور آپ سنایا بھی کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے خواب میں فرق ہے، حضور علیہ السلام کو خواب ہے تو وہ وحی ہے، وحی الہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور مجھے خواب ہے تو وحی الہی، اس خواب پہ عمل کرنا ضروری بولو یار نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی کو بھی خواب آتا ہے۔ میرا سوال ہے نبی کو خواب کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسان ہے، اس لیے کہ وہ بولو انسان ہے، خواب انسان کو ہی آتا ہے، جبریل کو نہیں آتا، میکائیل کو نہیں آتا، اسرافیل کو نہیں آتا، کیونکہ وہ نوری ہے، ان کو خواب نہیں آتا، خواب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو خواب آ رہے، کیوں آ رہے؟ انسان ہے، پر خواب آنے کے بعد خواب کی تعمیل ہوتی ہے، خواب کے بعد آنے کے بعد آپ خواب کو حکم دے رہے یہ کر لو یہ کر لو، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے آپ یہ کام کرو، حکم دے رہی ہے۔ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے خواب آتا ہے آپ انسان ہیں اور خواب پہ عمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ انسانوں میں سے انسان نہیں ہے، آپ کا خواب وحی الہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے روانہ ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، آپ نے خواب ہی تو دیکھا تھا، آپ نے خواب ہی دیکھا تھا، لیکن خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ عمرہ ہم نے کر لی ہے، یہ دیکھا تھا خواب عمرے کے لیے جا رہے، آپ فوراً صحابہ کرام کو بول دیا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے پر انسانوں جیسا بولو نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اوپر موت آتی ہے کہ نہیں؟ بولو، یہ تو بولتے نہیں ہو، بڑی بیماری آپ کو، تھوڑا جا بولیا کرو، کوئی زبان ہلایا کرو، میں نے بھی پتہ لگے جاگ رہے ہو میری گل تو دل اتر رہی ہے، اور تسی بھی آ کے نہیں مولوی نہیں زور لانا، اسی تو لانا ہی نہیں بالکل، اور مرنا ہے کوئی نہیں، تسی نہیں فرشتہ تھوڑے کو نہیں آنا میرے خیال، کیوں تسی بول رہے کوئی نہیں، اور مرنا ہے کہ کوئی نہیں مرنا، ہاں تو بول لو نا اسی مرنا ہے، ساڈے پیو دادے مر گئے تسی بھی مرنا ہے، فرشتے آنے، موت ہر انسان پہ آنی ہے کہ نہیں؟ حضرت بابا آدم مر گئے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام مر گئے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولو دنیا سے چلے گئے نا، وفات ہوگی، انتقال ہو گیا، ہر انسان جو دنیا میں آئے اس نے مرنا ہی مرنا ہے، موت اس پہ آنی ہی آنی ہے۔ اور امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، آپ کا بھی انتقال ہوا، آپ پر بھی موت کے اثرات آئے، ہم پر بھی آئیں گے، ہمارے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے ان پہ بھی موت آئی۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ موت کیوں آئی؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ انسان ہے،
इंसान है इसलिए मौत आई। और कभी देखा जिब्रील भी मर गए, जनाजा पढ़ा, चलो जी जिब्रील अलैहिस्सलाम फौत हो गए। उन्हें मरना है लेकिन अपने टाइम पे अल्लाह ने उनके लिए और कानून बनाए। हर इंसान पे मौत आनी है और मर रहे हैं, जा रहे हैं दुनिया से। आज भी कुदरत का बाद एक फौत हो गया। हर इंसान दुनिया से जा रहा है, हर इंसान पे मौत है। हुजूर अलैहिस्सलाम भी इंतकाल कर गए, आप पे भी मौत आई, वफात हो गई आपकी। तो सवाल ये है कि आप क्यों फौत हुए? इसलिए कि आप क्या है? इंसान है, इंसान है। हम जब मर जाएंगे या हमसे पहले जो मर गए, मरने के बाद उनको गुस्ल दिया गया कि नहीं? बोलो, गुस्ल दिया गया। हमारे बड़ों को भी गुस्ल दिया, हमने खुद ही दिया गुस्ल। उनको गुस्ल की जरूरत है। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, आपको गुस्ल की जरूरत नहीं थी, आपको गुस्ल नहीं दिया गया। सवाल ये है कि आपको मौत क्यों आई? क्योंकि आप इंसान हैं, आपको गुस्ल क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि आप इंसानों में से इंसान तो है पर इंसानों जैसे नहीं है, इसलिए आपको गुस्ल नहीं दिया गया। और आगे दूसरी बात, हम में से कोई भी मर जाए या हमारे पहले मर गए, हमारी मौत के बाद हमको उठाया जाता है, उठा के जनाजे गाह में लाया जाता है, फिर जनाजा पढ़ा जाता है। जनाजा पढ़ने के बाद फिर 4 बंदे उठा लेते, कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ, फिर कब्रिस्तान में पहुंचाया जाता है, फिर वहां पे जाके उसकी कब्र तैयार की जाती है और कब्र में उतारा जाता है। और नबी मरने के बाद उसको उठाया नहीं जाता, चारपाई पे लिटाया नहीं जाता, उठा के कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया नहीं जाता, क्योंकि नबी की जहां वफात होती है तब नबी की कब्र भी वहीं पे होती है। नबी की कब्र भी, बोलो यार, वहीं पर होती है। और जिसको उठा के कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाए वो नबी नहीं होता। ये काना दज्जाल और बैटरी कानी अखां ला, जिस नबूवत का दावा किया है कि मैंने नबी मनो, और शक्लो काना है, अकलो खाली। वो बोला कितने मरिया सी, तुहानू पता है? बोलो यार, कितने मरिया सी? और यार तुहानू कुछ नहीं की कहते, बोलो यार। लाजमीन च मरिया सी, कितने? अगर वो सच्चा नबी होता है, उसकी कब्र भी उसकी बनती थी। और सवाल करते हैं असि नबी मनन वाले हो, और इन्हू लाजमीन च दफन करो, मरो, उत्थे बदबू च तो मरिया रहे। फिर इन्हू डंगरां वाली रेलगाड़ी पे लद के लै गए इंडिया से। तो मेरे भाइयों, ये उसूल और कानून मैंने बता दिया। नबी पे भी मौत आती है, नबी पे भी। क्यों? क्योंकि वो इंसान है। पर उस नबी को उठा के कब्रिस्तान नहीं पहुंचाया जाता। क्यों? इसलिए इंसान जो है पर इंसानों जैसा इंसान नहीं है, इसलिए इसको उठा के चारपाई पे लेटा के फिर कब्रिस्तान उठा के लेके नहीं जाया जाता, क्योंकि नबी की जहां वफात होती है वहीं उसकी कब्र बनती है। हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे आयशा सिद्दीका में उनका इंतकाल हुआ, आज भी उसी हुजरे में मदफून है कि नहीं? उसी हुजरे में है, क्योंकि आप इंसान है, वफात हुई पर इंसानों में से इंसान। हम जब फौत हो जाते हैं, हम फौत हो जाएंगे, हमारे बड़े फौत हो गए, उनकी विरासत तकसीम होगी नहीं? बोलो यार, होई ना विरासत तकसीम? तुसी विरासत कोई नहीं अपने बड़िया की विरासत ली ना, ए पहली फलाने भाई दी ने, दी ने दुकाना फलाने दी ने, फलाने दी। अब जो है सारी विरासत बंटी गई कि नहीं? तकसीम होगी ना। हम में से कोई मरेगा तो हमारी विरासत तकसीम होगी, हमारी विरासत तकसीम होगी। और नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, आपके ऊपर वफात आई, मौत आई, वफात आई। क्यों आई? आप इंसान हैं, आपकी विरासत तकसीम क्यों नहीं हुई? आपकी विरासत तकसीम क्यों नहीं हुई? इसलिए तकसीम नहीं हुई क्योंकि आप इंसानों में से इंसान तो है पर इंसानों जैसे इंसान नहीं है। आपकी विरासत तकसीम नहीं हुई। आपकी जो विरासत थी पूरी उम्मत की। हम में से कोई फौत हो जाए तो हमारी बीवियां आगे निकाह कर सकती हैं कि नहीं? बोलो, कर सकती है ना। हमारी बीवियां आगे निकाह कर सकती हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो आपने
اپنی بیویوں کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. سوال یہ ہے کہ آپ پہ موت کیوں آئی؟ کیونکہ آپ انسان ہیں. آپ کی بیوی آگے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے انسان تو ہے، پر دوسرے انسانوں جیسے انسان نہیں ہے. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بات یہاں پہ شروع ہوئی تھی. ولادت ہوئی. ولادت کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ انسان ہیں. ولادت انسان کی ہوتی ہے. آپ انسان ہیں، باقی آپ کے کمالات ہیں. نور نکلا، نور پھیلا، آپ کو کمالات دیے کہ آپ کا وجود پاک تھا، آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، آپ کے وجود سے خوشبوئیں نکل رہی تھی. ایک اور بات رہ گئی، ہر انسان کو پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، مولانا صاحب کو بھی آتا ہے، مفتی صاحب کو بھی آتا ہے. اور ہمارے پسینے سے کیا آتی ہے؟ بول دو یار، بدبو آتی ہے نا. اور حضور علیہ السلام کو بھی پسینہ آتا ہے. آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. صحابہ کرام نے بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے وجود سے وہ پسینہ شیشیوں میں بند کیا. پھر کسی پروگرام میں جاتے تو وہ لگاتے تھے، پھر لوگ پوچھتے تھے یار یہ خوشبو کہاں سے لی؟ حضرت انس کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے. ان کے پاس وہ حضور علیہ السلام کا پسینہ تھا، وہ کسی بھی پروگرام میں جاتے تو لگا لیتے. لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے تھے بھائی یہ خوشبو کہاں سے لی، یہ پرفیوم کہاں سے لی؟ بڑی اعلیٰ خوشبو ہے، بڑی مہک ہے اس کی، پورے محفل کو اس نے جو ہے معطر کر دی ہے، کہاں سے لی؟ تو آگے سے کیا جواب ہوتا تھا؟ میں نے کہیں سے پرفیوم نہیں لی، یہ تو میرے نبی کا پسینہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ، یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، میں نے لگایا، اس کی یہ خوشبو ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضور کو پسینہ کیوں آیا؟ کیونکہ آپ انسان ہیں، ہر انسان کو پسینہ آتا ہے، اس لیے آپ کو پسینہ آیا. آپ کے پسینے سے خوشبو کیوں آئی؟ اس لیے کہ آپ انسانوں میں سے انسان تو ہے، پر انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، اس لیے آپ کے پسینے سے خوشبو آئی. تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے انسان تو ہے، پر انسانوں جیسے انسان نہیں ہے. کوئی بندہ یہ کہ وہ میرے جیسے، آپ جیسے، فلاں نبی جیسے، تو ہمارے نزدیک وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ انسانوں میں سے انسان تو ہے. آپ کے وجود پاک تھا، آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا، آپ کے وجود سے خوشبو آ رہی تھی، آپ کا وجود معطر تھا. اس بات کی علامت ہے آپ انسانوں میں سے انسان تو ہے، پر باقی انسانوں جیسے انسان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق.